اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ النبوت والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب برحق ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں سب اولاد آدم میں سے ہیں، سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عباد ہیں، اور سب سے افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء والرسل ہیں، جن کے بعد اللہ نے نبوت ہی بند کر دی کہ اب آپ کی نبوت، آپ کا دین قیامت تک۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ۔ اگر کسی ایک نبی پر ایمان نہ ہو تو پھر بھی بندہ کافر ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اور جو اس زمانے میں ہیں وہ تو حضور محمد مصطفیٰ کو ہی نہیں مانتے۔ تو اگر ایک نبی کا بھی انکار کرو تو پھر کفر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے۔ تو سب پر ایمان ضروری ہے۔ آج کل جدید دنیا میں جدید انداز سے میڈیا جو ہے وہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نیا سلسلہ بھی چلا ہے جی کہ جب اللہ رسول ایک ہیں، قیامت ایک ہے، نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیوں جھگڑا ہے کہ یہودی کافر ہے یا نصرانی کافر ہے؟ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو لہذا پھر یہ وہ کیسے کافر ہو گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارا خدا پہ ایمان، ہمارا خدا پہ ایمان، تمہارا نبی پہ ایمان، ہمارا نبی پہ ایمان، تمہارا آخرت پہ ایمان، ہمارا آخرت پہ ایمان، جھگڑا کس بات کا ہے؟ بلکہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نئی تجویز بھی پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہندو مندر میں بھگوان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے نزدیک بھی تو خدا ہی ہے نا، نام بھگوان ہے۔ کوئی اگر اپنے گرجے میں یا اپنے کلیسا میں عبادت کرتا ہے، عبادت تو سب خدا کی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے دن آپ ہندوؤں کے مندر میں جمعہ مسلمان پڑھاتے پڑھ لیں، اور ہندو آپ کی مسجد میں آ کے ایک بت رکھ کے اس کی عبادت کر لیں، تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے، فساد ہی نہ رہے۔ یہ ایک عجیب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور بڑی فلسفیانہ طریقہ کار کے ساتھ انسانوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ والوں کی نظر بڑی دور پہ ہوتی ہے۔ ابو علی سینا جو بڑا فلسفے کا ایک امام گزرا ہے، آج تک بھی اسی کے نام پہ میڈیکل کی کتابیں ہیں، میڈیکل کالج ہیں، ابن سینا کالج ہیں۔ ایک دن وہ ایک اللہ والا تشریف لے گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ ابو علی سینا تم نے بڑا کمال حاصل کیا ہے فلسفے میں، اتنی محنت کرنے کے بعد تم کیا مقام حاصل کر سکے ہو جو کسی اور کو نہیں مل سکا؟
اور نے کہا حضرت میں تو فلکیات کا اتنا بڑا ماہر ہوں کہ مجھے ایک پتہ ہوتا ہے کہ آج دن میں فلاں وقت، فلاں گھڑی، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ میں لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اس نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بہرحال وہ گھڑی جب آئی تو اس نے اپنی انگلی جو تھی نا جی وہ لوہے کے اندر ڈالی تو سوراخ ہو گیا، وہ انگلی چلی گئی لوہے کے اندر۔ اور کیا دیکھا جی، میں نے کہا تھا کہ لوہا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے انگلی نکال لی۔ حضرت ادھر ادھر کی باتیں فرماتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اچھا اب انگلی ڈال کے دکھاؤ۔ خود نے کہا حضرت اب تو نہیں ڈال سکتا، وہ تو گھڑی گزر گئی۔ انہوں نے کہا بس تمہارا کمال تو کوئی نہ ہوا نا، وہ تو اس گھڑی میں یہ ہوتا ہے۔ ارے لے آؤ لوہا والے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اسے انگلی ڈال دی۔ انہوں نے کہا اب تو کوئی گھڑی نہیں ہے نا، یہ دیکھو میں نے انگلی ڈال دی ہے کہ نہیں ڈال دی۔ انہوں نے تو کرامت سے ڈال دی نا جی۔ اس کو اتنی چوٹ لگی نا جی الحمدللہ کہ اس نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، بیعت کر لی، ساری جائیداد خیرات کر دی، سارا دن قرآن شریف پڑھتا تھا، اور موت کے وقت بھی اس کے سینے پہ بخاری شریف رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ والوں کی نظر تو پھر دور پہ ہوتی ہے۔ آپ کے انڈیا میں حضرت علی سواق رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اولیاء اللہ میں سے، ان پر ہندوؤں نے عدالت میں دعویٰ کر دیا، چونکہ حکومت انگریز کی تھی اور جج بھی ہندو تھے۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی یہ کوئی مولوی آیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو کسی کو زبردستی مذہب کا تبدیل کرانا جو ہے یہ جرم ہے، لہذا مقدمہ ہو گیا۔ عدالت نے حضرت کو طلب کر لیا، وہاں ہندو وکیل بھی آ گئے، ہندو اٹارنی جنرل بھی آ گیا، ہندو مدعی بھی آ گئے، گواہ بھی آ گئے۔ جج نے پوچھا کہ حضرت آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں؟ کہا میں نے تو کبھی زبردستی نہیں کی، ہمارے تو دین میں زبردستی قبول کرنا دین کا جائز ہی نہیں، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، میں کیسے کہا؟ تو آپ نے ایک ہندو وہ جو کھڑا تھا نا اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ دوسرے کو دیکھا فرمایا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ جج نے کہا یہ تو سارے ہم جاتے ہیں، اس نے کہا جی بدمیاز پڑھنے کے لیے مقدمہ خارج، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے جبر کیا ان پہ؟ انہوں نے کہا بات جی ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو اللہ والوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مندر مسجد کا کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو تم کرتے ہو کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تم اتحاد چاہتے ہو پہلے ہمارے نبی کو مان لو، ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کے لیے تو مشکل ہو گئی نا جی، ان کی تو جو اسکیم تھی وہ ساری فیل ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل کے ہر قسم کے حربے ہوتے ہیں۔